بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام علیکم. ماشاءاللہ فارغ ہو کے آ گئے تمام احباب. تو آج ارادہ تھا کہ بینکنگ کے سلسلے میں کچھ تفصیلی گفتگو ہو. تو بینکنگ تو ایک بڑا ادارہ ہے, ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں ایک سمندر ہے, اور اس کے اندر اگر گھسیں گے تو کم از کم 5 دن چاہیے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے. کل ایک صاحب کو بتا رہے تھے کہ بھئی تفصیل سے بتائیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ تفصیل کے لیے تفصیلی وقت بھی چاہیے, تبھی جا کے تفصیل سے ہوگا. اب 2 دن کے موقع میں بہت سارے لوگوں کو ملٹیپل کوسچنس ہوتے ہیں, بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان تمام سوالات کو گھیرے اور جو اعتراضات ہیں, جو ان کے دل میں شبہات وغیرہ ہیں, جو سوالات ہیں وہ پوچھیں, تو اس کا انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا تاکہ یہاں آنے کا ان کو فائدہ بھی محسوس ہو. تو اس کے لیے آج انشاءاللہ بینکنگ کے سلسلے میں آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے بتائیں بینکنگ کیا ہے؟ بینک کسے کہتے ہیں؟ جی میں ہی بولتا رہوں گا تو آپ بیزار ہو جائیں گے, ارے ایک بکتا رہتا ہے کر کے. آپ بھی بتائیں, ہم تو تبلیغ والے ہیں, مذاکرہ ہوتا ہے آپس میں, مقرر نہیں ہے. جی بینک کس کو کہتے ہیں؟ سرمایہ کی سیونگ کا ادارہ. اور پیسہ لینے کا ادارہ. وہ ہمارا چاچا بیٹھا ہے, پورا ٹھاٹھا کے دے گا. اور ٹھیک ہے آپ اپنے حساب, ہاں لے کے جا بھی رہا, وہ الگ مسئلہ ہے. اور جی اور مالی حفاظت کے لیے معتمد ادارہ. ماشاءاللہ اتنا اعتماد کافی ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اور جی ہاں, عوام کے روپیے کو جمع کر کے جن کو روپیے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو فراہم کرنے والا ادارہ. ماشاءاللہ ایک حد تک آ گئے. اور ابھی پورا نہیں آیا. جو مال ہے اس کو استعمال کر کے اور اضافہ کرنا نہیں. اور جی جی اس طرح جی تقریباً 80% آ گئے. اور ابھی بھی ایک جز باقی ہے. تو انشاءاللہ آج جو دیکھیں گے سب سے پہلے بینک کی تعریف دیکھیں گے کہ بینک کیا ہے, اور اسی طرح بینک کی تاریخ, اس کے سلسلے میں مختصر سی, اگر اس کی تاریخ کو صرف بیان کریں تو 4 گھنٹہ چاہیے. اتنی تفصیل ہے, اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے, مختصراً ذکر کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بینک کیسے وجود میں آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کا قیام, کیسے بینک قائم کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کو بھی ذکر کریں گے. اور اسی طرح تجارتی بینک اور سینٹرل بینک. ویسے تو بینک کے بہت سارے شعبے جات ہیں, لیکن خصوصی طور پر تجارتی بینک اور سینٹرل بینک کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اور تجارتی بینک کے فرائض, آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے تعریف کی ہے, سب تعریف کہاں جاتی ہے؟ تجارتی بینک ہی کی طرف جاتی ہے, اور عموماً سب سے زیادہ وہی بینک ہیں. لہذا اسی پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ تجارتی بینک کے کیا کیا فرائض ہیں, کیسے وہ یہ کام کرتا ہے. آخر اس کے بعد انشاءاللہ بینک ڈپازٹ کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم, کہ بینک ڈپازٹ جو لیتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے, اس کو دیکھیں گے. پھر آگے قرضوں کی فراہمی, ایڈوانسنگ لونز اور قرض دینے کا طریقہ کار. جیسے کہ آپ نے کہا قرضوں کی فراہمی اور قرض دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے. اور چونکہ بینک کے صرف ہر کام ناجائز نہیں ہوتے بلکہ چند کام جائز بھی ہوتے ہیں, تو بینک کے جائز وظائف کیا کیا ہیں,
اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر آخر میں سودی بینک کا متبادل کیا ہو سکتا ہے اس پر مختصراً روشنی ڈالیں گے. اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے. اب یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی پورا اسلامک بینک قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم ہندوستان میں ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بینک کی تعریف. بینک, لفظ بینک اٹلی زبان کے لفظ بینکو سے ماخوذ ہے. یہ جو اٹلی ہے نا شہر, یہی ہے ان سارے کیپٹلسٹ سسٹم کا بنیادی شہر. لیکن آج آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں تو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ تباہی کا شکار اٹلی ہے. سب سے زیادہ تباہی کا شکار. انشورنس کی ابتدا یہیں سے, بینکنگ کی ابتدا یہیں سے. لیکن آج وہ لوگ اس حالت میں ہیں کہ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ سود کی نحوست ہے. اللہ کبھی نہ کبھی تو دکھائے گا ہی دکھائے گا. تو اس کے تفصیل میں نہیں جائیں گے, صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ اٹلی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اٹلی زبان میں ڈیسک یا ٹیبل کے ہے. چونکہ اس زمانے میں روپیے کے اس طرح کے کاروبار کرنے والے ڈیسک یا ٹیبل لگا کر بیٹھتے تھے, اس لیے اس کا نام بینک مشہور ہو گیا. یہ ہے اس کا الفاظ. اگر جیسے ہماری اصطلاح میں کہیں, علماء کی اصطلاح میں, تو کیا کہیں گے اس کو؟ لفظی تعریف. لفظی تعریف. کاروباری اصطلاح میں بینک ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے جو لوگوں کی رقمیں اپنے پاس جمع کر کے تاجروں, صنعت کاروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض دیتا ہے. اس کے پاس کہاں سے آیا پیسہ؟ ایک بینک کے پاس کئی ہزار کروڑ ہوتے ہیں. اس کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا تو سرمایہ صرف 10%, 5% ہوتا ہے. 95%, 90% جو آتا ہے عام لوگوں کا پیسہ, کوئی 100 روپے, کوئی 1000 روپے, کوئی 10,000 روپے, اس طرح جمتے قطیر رقم بن جاتی ہے. اب اس رقم کو جیسے حضرت نے کہا کہ وہاں سے لیتا ہے کم سود پر. جیسے ہم نے جمع کیا SBI میں, کتنا سود دے گا؟ کتنا؟ 3 ساڑھے 3. کتنا؟ 3 ساڑھے 3. آپ اگر وہی ہوم لون لیں تو کتنا سود آپ کو دینا پڑے گا؟ 8%. کہاں ہے حضرت پرانے زمانے میں؟ ہمارے یہاں اتنا کم نہیں ہے حضرت, تھوڑا آگے ہے. بلکہ کیا ہے؟ 10%. کیونکہ لانگ ٹرم ہوتا ہے نا, ہوم لون عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ لانگ ٹرم ہوتا ہے, لمبی مدت کے لیے. تو اس کے لیے سود بھی اسی طرح وصول کیا جاتا ہے. اب یہ 3 اور 13 یا 3 یا 10 کے درمیان جو فرق ہے, 7% کا, 6% کا, اس میں اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہی بینک کا نفع ہے. وہی بینک کا نفع ہے. تو کیا کرتا ہے؟ تاجروں, صنعت کاروں, ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتا ہے. آج کل روایتی بینک ان قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں اور اپنے امانت داروں کو کم شرح پر سود دیتے ہیں, اور سود کا درمیانی فرق بینکوں کا نفع ہوتا ہے. یہ ہے بینک کی تعریف. یہ ہے بینک کی تعریف. اب بینک کی تاریخ کو دیکھیں تو بینک کی تاریخ کو کئی مرحلوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. بعض علماء نے 11 مرحلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, بعض علماء نے 9 مرحلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ہم اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 3 مرحلوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. بینک کے تاریخ کو مرحلہ وار 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا مرحلہ, مغربی ممالک میں بینک کی ابتدا یوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہ چلتے تھے, پہلے کیا نہیں چلتے تھے؟ کاغذ کے نوٹ نہ چلتے تھے, تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ بھئی خزانہ ملا 500 سال پہلے کا, خزانے میں کیا گاندھی نوٹ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سونے کے سکے, چاندی کے سکے, وہی سکے. تو کیونکہ اس زمانے میں میڈیم آف ایکسچینج کیا تھا؟ سونا چاندی. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے, اور اسے اپنے گھروں میں رکھنے کے بجائے حفاظت کی غرض سے سناروں کے پاس رکھواتے تھے کہ بھیا میرے پاس رہے گا چوری ہونے کا, جل جانے کا, یا دبانے کے بعد بھول جانے کا. بہت سارے لوگ ہوتے نا, بھئی کہاں دفن کیا, کس درخت کے نیچے, خود بھول گیا, اب جا کے مرغی لے کے جاتے, پتہ نہیں کیا کیا. سنار ہر امانت دار کو اس کی امانت کے بقدر, سنار کیا کرتا ہے؟ امانت دار کو اس کی امانت کے بقدر سونے کی رسید لکھ کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے میرے پاس 50 گرام سونا جمع کیا, اس کی گارنٹی کے لیے رسید لکھ کر دے دیا کہ آپ جب بھی آئیں گے اس رسید کو دکھائیں گے, آپ کا سونا دے دوں گا, آپ کا
سونا دے دوں گا، جس میں یہ تصریح ہوتی تھی کہ رسید برادر کا اتنا سونا فلاں سونار کے پاس محفوظ ہے۔ اس میں کیا گارنٹی ہوتی تھی کہ بھئی جس کے پاس رسید ہے اور رسید میں جتنی رقم لکھی ہوئی ہے، جتنا سونا لکھا ہوا ہے اور جس کا نام لکھا ہوا ہے، اس سونار کے پاس اتنا سونا محفوظ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت اور قرضوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیے میں ایک آدمی سے دوسری آدمی کی طرف منتقل ہونے لگی۔ 5 گرام سونا رکھا، سونا رکھ کے رسید لے لیا، کوئی زمین خریدی، کوئی سامان خریدا، تو اس کو 5 گرام سونے کے عوض میں کوئی سامان خریدا تو سونا نکال کے دینے کے بجائے اسی رسید کو حوالے کر دیتا تھا کہ میں جا کے وہاں سے نکال کے دوں، تم ہی نکال لو۔ تو اس طرح سے پہلا مرحلہ بینک کا شروع ہوا۔ دوسرا مرحلہ پھر آگے ان سود خوروں نے یہ چال چلی کہ انہوں نے سود کا لالچ دے کر تمام ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی اپنے پاس کھینچنا شروع کر دیا جو اپنی ضرورت سے زیادہ آمدنی بچا کر رکھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بھیا آپ کے پاس جتنا کام کے لیے پیسہ چاہیے، روزانہ کے ایکسپنسز کے لیے سونا چاہیے، اتنا تو ہے، جو مزید ہے کیوں اپنے پاس رکھتے ہیں، کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ ہمارے پاس جمع کر دیں۔ آپ کیا کر دیں؟ ہمارے پاس جمع کر دیں۔ جو لوگ اپنے سرمایے کو کاروبار میں لگاتے تھے، ان سے ان سود خور بینکروں نے کہا کہ آپ لوگ اس زحمت میں کہاں پڑتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ایکسس اماؤنٹ ہے، زیادہ پیسہ ہے، آپ جا کے کاروبار میں لگائیں گے، لگانے کے بعد ہو سکتا ہے کاروبار میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ہم کو دے دیں، ہم آپ کو ایک فکسڈ سود دیں گے۔ اس طرح تو آپ کو خود شرکت کے معاملات طے کرنے ہوں گے، خود حساب کتاب رکھنا ہوگا، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس طریقے سے آپ نقصان کے خطرے میں بھی پڑیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ آپ نقصان کے خطرے میں بھی پڑیں گے، اور نفع کا اتار چڑھاؤ بھی آپ کی آمدنی پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ لہذا آپ ایک کام کریں، اپنے پاس جو زائد سونا ہے، بجائے خود اس کو کاروبار میں لگا کر نفع کمانے کے ہمارے پاس دے دیں، ہم آپ کو ایک متعین فیصد کے حساب سے نفع دیں گے جو کہ سود ہے۔ اس طرح سے مرحلہ وار بینک شروع ہوا۔ پھر تیسرا مرحلہ، اس کے بعد اس گروہ نے تیسرا قدم یہ اٹھایا کہ وہ اپنے کاروبار کو وہ شکل دی جسے اب جدید بینکاری کہا جاتا ہے۔ یہ تو مختصر ہے، صرف اس کی تفصیل میں جائیں گے تاریخ میں تو اس کی اتنی لمبی تاریخ ہے کہ آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے اس بینکنگ کی ابتدا کی اور کس طرح سے لوگوں کے اموال کو کھینچا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ لوگ لیتے تھے، 5 گرام سونا دیا اور رسید لے لیا، لے کے رکھ لیا۔ اب اکثر مرتبہ کیا ہوتا کہ لوگ اسی رسید کے ذریعے سے معاملہ کرنا جب شروع کر لیے، رواج ہو گیا، سناروں کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ آ کے واپس نہیں لیتے، تو اسی کی بنیاد پر اور رسیدیں چھاپنا شروع کر دی۔ اسی کی بنیاد پر اور رسیدیں چھاپ کر، اس طرح کی اس زمانے میں کون سا ڈیجیٹل نظام تھا کہ چیک کریں کہ بھئی یہ رسید حقیقی ہے، اس کے پیچھے حقیقت میں سونا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس طرح سے کون جانتا تھا؟ تو اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اور رسیدیں چھاپ کر، ان کے پاس ہوتا تھا 5 گرام اور 50 گرام کی رسیدیں چھاپ دی اور اس کو مارکیٹ میں پھیلا دیا۔ چونکہ عام رواج ہو چکا تھا لوگوں کا بجائے سونے کے رسیدوں کے ذریعے کام نکالنے کا، تو اس طرح سے ابتدا ہوئی بینکنگ کی، اس طرح سے ابتدا ہوئی ان نوٹوں کی۔ حتیٰ کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حکومتوں کو قرض دیتے تھے، حکومتیں اس زمانے میں کیا تھا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ دونوں کو لڑاؤ اور آپس میں اور خود سے حکومت کرو۔ تو آپس میں لڑا دیا، اس کو بھی بھڑکا دیا، اس کو بھی بھڑکا دیا۔ اب بھڑکانے کے بعد کیا کیا کہ بھئی تم کو بھی پیسہ چاہیے، ہم دیں گے۔ کیا دیں گے؟ رسیدیں۔ کیوں کہ رسیدیں ہی گویا کہ سونا چاندی کا کام کرتی تھیں، تو رسیدیں دیتے تھے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقی سونا نہیں ہوتا تھا۔ اور حکومتوں کو اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ ہم آپ ہم کو کیا نہیں کریں گے؟ چیک نہیں کریں گے، چونکہ حکومت نے خود قرض لے لیا تو وہ کیا خاک جا کے اس سے پوچھے گا۔ اسی لیے جیسے کل مولانا نے بتایا نا کہ یہ بینکنگ کا سسٹم، یہ کیا ہے، مالیات کا نظام اتنا خطرناک نظام ہے کہ لوگوں نے اس کو کنٹرول کر کے پورے چیزوں پر کنٹرول کر لیا۔ اس طرح سے بینکنگ کی ابتدا ہوئی اور لوگ دیکھتے دیکھتے اس کو ایک منظم ادارہ بنا دیا۔
منظم ادارہ بنا دیا. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ خود ہم اپنے پیسوں کو, گاڑے پسینے کے کمائے ہوئے پیسوں کو رکھ کر ہم خود یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ پیسہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, اشارہ کافی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا پہلا بینک کہاں قائم ہوا. یو پی میں قائم ہوا یا گجرات میں؟ یو پی میں, اٹلی میں تو بول دیا نا آ بھی گیا. چلیے, دنیا کا پہلا بینک اٹلی کے شہر وینس میں 1100 آج کیا ہے 24. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلامک بینک آتے ہی پورا اسلامک رہے. پورا کیا رہے؟ پورا اسلامک رہے. اس کو 1000 سال ہو گئے تقریباً, اس کے بعد اس درجے میں پہنچا ہے. اس کے بعد اس درجے میں پہنچا ہے. اب کوئی چیز اس کے متبادل شکل میں آئے, ایک دن میں, ایک سال میں, ایک 10 سال میں نہیں ہوگا, تھوڑا 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 کر کے ہی بدلے گا. تو اس طرح سے کیا ہوا, اسی زمانے میں 1000 سال, تقریباً 1000 سال پہلے بینکو ڈلا کے نام سے وجود میں آیا. پھر اس کے بعد 1401 کو شہر بارسلونا میں امانت جمع کرنے والا بینک قائم کیا گیا. اور اس کے بعد پھر بینک کا سلسلہ پوری دنیا میں رائج ہو گیا. تھوڑا 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 کر کے پوری دنیا میں کیا ہو گیا, بینکنگ سسٹم رائج ہوتے چلا گیا. اور اتنا عام ہو گیا کہ اب کوئی بندہ, کوئی ادارہ, کوئی شخص انفرادی حیثیت سے, اجتماعی حیثیت سے اب اس سے پاک نہیں. اب اس سے پاک نہیں. حتیٰ کہ فقیر کے پاس بھی کیو آر کوڈ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, ہوتا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں بھیا پیسے نہیں ہیں, کھلے نہیں ہیں, کہتا ہے کہ بھئی کیو آر کوڈ ہے, 10 روپے لگا. کیونکہ اتنا عام کر دیا ان لوگوں نے اور پورے پیسے کو کھینچ لیا. تو ہندوستان میں بینک کی ابتدا کب ہوئی؟ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی بینکاری کا سلسلہ موجود تھا. کیسے؟ مہاجن اور سیٹ ہر شہر, ہر قصبہ, گاؤں میں اسی اصول پر کاروبار کرتے تھے. مگر یہ ترقی یافتہ شکل انگریز کی حکومت میں پیدا ہوئی. چنانچہ 1770 عیسوی میں بینک آف ہندوستان قائم کیا گیا اور اس نے اپنے نوٹ جاری کیے. کب؟ 1770. یہاں پہ بھی کوئی 100 سال کا نہیں, 10-15 سال کا نہیں, بلکہ کتنے سال؟ تقریباً 300 سال کے قریب ہوگا, 250-300 سال کے قریب. اتنے سالوں سے بینکنگ کا نظام کیا ہے؟ سودی نظام چل رہا ہے. اتنے سالوں سے بینکنگ کا سودی نظام چل رہا ہے. اب بینک کا قیام, بینک کیسے قائم ہوتا ہے؟ بینک کا قیام کیا ہے؟ بینک کیا ہے؟ کمپنی ہے, ادارہ ہے. کیا ہے بینک؟ ادارہ ہے. کیا ادارہ؟ اسٹاک کرنے کا ادارہ. اور سرمایہ دینے اور لینے کا. میں پوچھ رہا ہوں بینک کی حیثیت ٹیکنیکل حساب سے یہ کیا ہے؟ ادارہ ہے پیسے لینے دینے کا. اس کو اگر جیسے کہتے ہیں مدرسہ ایک ادارہ ہے, وکیل جیسا, اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرضی شخص کو کیا کہیں گے؟ بس یہی ہے. بینک بھی ایک کمپنی ہے. بینک بھی کیا ہے؟ کمپنی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایس بی آئی کے شیئرز, دیکھا نہیں دیکھا؟ ICICI کے شیئرز, یہ شیئرز کس کے بکتے ہیں؟ کمپنیوں کے بکتے ہیں. تو پھر بینک کے شیئرز کے بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بینک بھی ایک کمپنی ہے. بینک بھی کیا ہے؟ ایک حقیقت میں کیا ہے؟ ایک کمپنی ہے. جیسے عام کمپنیوں کا قیام ہوتا ہے اسی طرح بینک کا بھی قیام ہوتا ہے. اور عام کمپنیوں میں جیسے شخص قانونی کا تصور ہے اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں بھی شخص قانونی کا تصور ہے. جیسے عام کمپنیوں میں لمیٹڈ ہے اسی طرح سے اس کے اندر بھی لمیٹڈ کا تصور ہے. وہ نہیں ہے, سود کو نفع سمجھنے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. بینک کا قیام. اب بینک کیسے قائم ہوگا؟ فرض کریں کہ آپ 6 آدمی 7 آدمی مل کر چاہتے بینک قائم کریں.
اب 6 آدمیوں نے مل کے اس کو کہاں درخواست دیں گے؟ حکومت کو درخواست دیں گے کہ بھئی ہم ایک بینک قائم کرنا چاہ رہے ہیں. کس کے تحت میں درخواست دیں گے؟ کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت میں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی؟ تو سمجھ میں آئے کہ بینک کا قیام کیا ہے؟ بینک حقیقت میں ایک کمپنی ہے اور اس کا مقصد پیسے کمانا ہے. جیسے عام کمپنیاں ہوتی ہیں اسی طرح بینک بھی بنیادی طور پر جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے. اس کے قیام کا طریقہ وہی ہے جو کمپنی کے قیام کا ہوتا ہے. مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ چند صاحب سرمایہ لوگ مل کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں جس کا نام بینک ہے. جس کا نام کیا ہے؟ بینک ہے. اس میں بھی لسٹڈ، ان لسٹڈ، اسی طرح سے کیا ہے، اس کے شیئرز کا خرید و فروخت ہونا، بانڈز کا خرید و فروخت ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں بھی چلتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں بھی چلتی ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ بینکنگ سیکٹر کا شیئرز لینا جائز نہیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ انشورنس کے سیکٹر کا شیئرز لینا بیچنا جائز نہیں. کیوں؟ کہ یہ بھی ایک کمپنی ہے، لہذا اس کے بھی کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت کی طرح اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس کے شیئرز کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے. اسی طرح سے بینکنگ انڈیکس بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بینکنگ انڈیکس یعنی ویل پرفارم بینکنگ سیکٹر کمپنیوں کا ملا کے ایک انڈیکس بناتے ہیں. تو اس طرح کی کمپنیوں کا قیام گویا کہ کیا ہے؟ حقیقت میں ایک کمپنی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے مختصراً کہ بینک کی اقسام کیا کیا ہیں، کتنی طرح کے بینک ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو بینک کی کئی قسمیں ہیں. بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں، یعنی فائنانسنگ، سرمایہ کاری کرنا خاص شعبوں میں کرتے ہیں. اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں، یعنی سب کو، کوئی بھی آئے، کسی طرح کا پروجیکٹ ہو، گاڑی لینا، کچھ بھی لینا ہو، اس کو بھی کیا کریں گے؟ پیسے دیں گے. اس طرح بینکوں کی اقسام یہ ہیں. زرعی بینک، زرعی بینک یعنی ایگریکلچرل بینک، یہ مخصوص شعبے میں فائنانسنگ کرتا ہے. کس میں فائنانسنگ کرتا ہے؟ جو زراعت سے متعلق ہیں، صرف انہی کو پیسہ دے گا، دوسروں کو نہیں. اسی طرح سے صنعتی بینک، انڈسٹریل بینک، اور اسی طرح تیسرا ہے ترقیاتی بینک، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے، جہاں کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہو تو ان کے لیے خاص یہ بینک کیا کرے گا؟ سرمایہ کاری کرے گا. کوآپریٹو بینک، انویسٹمنٹ بینک، کمرشل بینک. ہم جو اس میں دیکھیں گے صرف کمرشل بینک کو دیکھیں گے کہ کمرشل بینک کس طرح سے کام کرتا ہے. کمرشل بینک ایسے بینک جو عمومی تمویل کا کام کرتے ہیں، کسی خاص شعبے کے ساتھ، کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے. جو بھی آئے گا، کیونکہ ان کا پرپس ہی کیا ہے، ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ کمرشل ہے. جہاں سے بھی پیسہ آئے، کسی خاص شعبے، کسی خاص مقصد، کسی خاص طریقے کے لیے نہیں، بلکہ سب کو فائنانسنگ کرے گا. کیا کرے گا؟ سب کو فائنانسنگ کرے گا. اور ان کو کمرشل بینک، اور عربی میں البینک کو تجاری کہتے ہیں. مرکزی بینک، مرکزی بینک کیا ہے؟ یہ تو کمرشل بینک کا ہم نے دیکھا. مرکزی بینک کیا ہے؟ جی، آر بی آئی، ایس بی آئی. اور کتنے ہندوستان میں کتنے کیا ہے سینٹرل بینکس کتنے ہیں ہندوستان میں؟ یار کتنے ہیں؟ ایس بی آئی، ایس بی آئی کسی نے بتایا نا؟ ایس بی آئی اور بینک آف انڈیا 3، اور پنجاب نیشنل بینک، اور جی بینک آف بروڈا. یہ سب کیا ہیں؟ سینٹرل بینک ہیں. ماشاء اللہ، سینٹرل کے لفظ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ سینٹرل کا مطلب کیا ہے؟ صدر. ایک ہی ہوگا، ہر ملک میں ایک ہی ہوگا. ہر ملک میں یہ جو ادارے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کیا ہے، ایس بی آئی ہے، بینک آف بروڈا ہے، پنجاب نیشنل بینک ہے، جتنے بھی گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے بینک ہیں اس کے تحت میں کام کریں گے.
اس کے تحت میں کام کریں گے. اور یہ جو سینٹرل بینک ہے وہی اصول و ضوابط بنائے گا کہ بینک کیسے کام کرے, کتنا پیسہ لے, کتنا پیسہ دے, لیکویڈیٹ کتنا مینیج کرے, اور اس کے لیے کتنا پیسہ ریزرو بینک میں یعنی سینٹرل بینک میں رکھنا ہوگا. یہ سارے اصول و ضوابط کون بتاتا ہے؟ سینٹرل بینک بتاتا ہے. سینٹرل بینک البینک الرئیسی, یہ تمام تجارتی بینکوں کا نگران ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نگران ہوتا ہے. اس ادارے کو اردو میں مرکزی بینک اور عربی میں البینک الرئیسی یا المصرف الرئیسی اور انگریزی میں سینٹرل بینک کہتے ہیں. ملک کے مالیاتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اس بینک کے بہت سارے وظائف ہیں جن میں سے اہم کام یہ ہیں. بہت سارے وظائف ہیں. کتنے کام کرتا ہے آپ اگر دیکھیں گے 11 شعبے ہیں, بہت سارے وظائف ہیں. اہم کام یہ ہے کہ یہ مرکزی بینک تمام تجارتی بینکوں کا نگرانی کرتا ہے. تمام تجارتی بینکوں کی نگرانی کرتا ہے. کیوں نگرانی کرتا ہے؟ فراڈ نہ ہو جائے, اور اس کا نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے. اس کا نظم و ضبط کیا رکھتا ہے؟ برقرار رکھتا ہے, تاکہ ان سے مالی فوائد حاصل ہوں اور نقصانات کے پہلو کا سد باب ہو. مرکزی بینک کو مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے. مثلا انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ, انگلینڈ میں ایک ہی بینک ہے جو مرکزی ہو سکتا ہے, بینک آف انگلینڈ. اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا مرکزی بینک ہے. گویا کہ جتنے بھی بینک ہیں ہندوستان میں ان سب کا جو صدر ہے, جو رئیس ہے, جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ RBI, ریزرو بینک آف انڈیا. تجارتی بینک کے فرائض. تجارتی بینک کے جیسے میں نے بتایا بہت سارے فرائض ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگر وقت ملے گا تو تجارتی بینکوں کے اور کیا کیا کام ہے اس کو بتائیں گے, لیکن اہم کام یہاں دیکھیں گے. 2 اہم کام ہیں. جیسے کیا کہا شروع میں حضرت نے بتایا نا, ایک تو ہے امانتوں کی وصولی اور دوسرا ہے قرضوں کی فراہمی. امانتوں کی وصولی, دوسرا قرضوں کی فراہمی. امانتوں کی وصولی کرنا اور قرض دینا یہ کمرشل بینک کا, تجارتی بینک کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے. ایک بنیادی کام ہوتا ہے. تجارتی بینک میں سرمایہ 3 قسم کے کھاتوں میں جمع کرایا جاتا ہے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے کھاتوں میں. کیا کیا کھاتے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے اور فکس ڈپازٹ ہے. اس کے درمیان کوئی فرق بتائے گا؟ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے حضرت جی؟ جب چاہے ڈال دو نکال دو. واہ, اس پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. الحمدللہ جی. اچھا, اور اس کے درمیان فرق بتائیں. آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم کر سکتا ہے. اور بس اتنا ہی. سیونگ اکاؤنٹ میں پابندی ہے آپ کو؟ ارے ایک ساتھ نہیں جمع کرا سکتے. لیتے وقت تو مگرمچھ کی طرح جتنا ایک ساتھ نہیں نکال سکتے. جمع کرانے کوئی تحدید نہیں ہے, لیکن نکالنے میں تحدید ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے, فکس ڈپازٹ ہے. بینک ڈپازٹ کی حقیقت. کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ, آپ لوگ تو ماشاءاللہ جاننے والے ہیں اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے کہ بھیا جتنا پیسہ جمایا جب چاہے نکالو. اس میں بھی لمٹ رکھ دیا اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جتنا چاہیں. بے شک فکس ڈپازٹ سے کیا ہے, سیونگ اکاؤنٹ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی آج کل کیا کر دیا, بہت سارے بینکوں نے تحدید کر دی کہ آپ اتنا ہی نکال سکتے ہیں. بے شک لمٹ تو زیادہ ہوتی ہے. اور سیونگ اکاؤنٹ میں آپ جتنا چاہیں لگائیں, لیکن نکالنے کے لیے وہ ایک کیا کرتی ہے, تحدید کرتی ہے کہ روزانہ اتنے ہی حساب سے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں موبائل ایپ کے ذریعے, آپ ای کامرس ویب سائٹس کے ذریعے کوئی چیز خریدیں گے آپ کے سیونگ اکاؤنٹس کے ذریعے, تو اس میں بھی تحدید ہوتی ہے. ایک دن میں کتنا کا سامان خریدیں گے,
ایک دن میں کہاں تک خرچ کریں گے, آپ ایک دن میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, یہ تحدید لگاتی ہے. اور فکس ڈپازٹ تو ہے ہی. فکس ڈپازٹ کیا ہے کہ جمع کرا دیا ایک متعینہ مدت کے لیے, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 5 سال, اس کے درمیان میں وہ خود نہیں نکال سکتا. اگر نکالے گا تو جتنا وہ سود دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ پینالٹی لگتی ہے, اس سے زیادہ پینالٹی لگتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھیا پریشان ہو کے میں نے فکس ڈپازٹ توڑ دی, کیوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت پیش آئی, اچانک اتنا خرچ ہو گیا, میں نے فکس ڈپازٹ توڑی, تو جتنا اس نے سود دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پینالٹی چارج کر لیتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے, یہ 3 اکاؤنٹ ہیں جو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیسہ جمع کرتے ہیں بینکوں کے اندر, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جلدی. قرض, امانت, تعاون, تعاون علی الاسم, ڈائریکٹ تعاون علی الاسم. میں پورے بینکوں کا, پورے مدرسوں کا اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا حضرت. جی تعاون کا پہلو ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھئی میں پوچھ رہا ہوں جو پیسے جمع کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حکم بھی نہیں. امانت کتنے کہنے والے ہیں؟ اور قرض کیوں قرض کہہ رہے ہیں؟ جی, اور بینک کو تصرف کرنے کی اجازت ہے اس لیے قرض. اور کیا فرق ہے؟ جی ڈوبتی ہے تو قرض واپس لوٹائے گی. 50 لاکھ ہے, کتنا تک لوٹائے گی؟ خیر چلیے اس میں جائیے, آپ سے شرعی حیثیت بتائیں. جی ہر صورت میں واجب الادا ہے. امانت کس کس نے کہا تھا؟ امانت کیوں ہے حضرت؟ امانت کا حکم کیا ہے؟ اور دوسری چیز, اگر بغیر تعدی کے نقصان ہو جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یہاں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے. اور امانت میں زیادتی اسی طرح قرض میں بھی نہیں, لیکن اس کے درمیان ڈفرینشیٹ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا جو مال ہے وہ مضمون ہے, گارنٹیڈ ہے, اور اگریمنٹ میں آپ جو سائن کرتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی سیونگ اکاؤنٹ میں جمائیں گے اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اس کے ذمہ دار, اس کو لوٹانے کے ذمہ دار ہم ہیں. تو یہ ہم ہیں لوٹانے کے ذمہ دار. اس کے علاوہ جو اضافی سود جو دیا جاتا ہے اسی وجہ سے حرام ہے کہ وہ چیز مضمون ہے, اسی وجہ سے حرام ہے کہ وہ چیز مضمون ہے, کہ آپ نے اپنے پیسے کو ضمانت کے ساتھ دیا, گارنٹی کے ساتھ دیا ہے کہ آپ ہم کو یہ پیسہ لوٹائیں گے ہی لوٹائیں گے. اب یہ جو دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت سارے علماء نے کہا کہ بھئی اس کے اندر استعمال کی بھی گویا کہ اجازت دی جاتی ہے, استعمال کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اور بینک رکھے تو نہیں بیٹھے گا, اسی لیے بینک کی تعریف میں شروع میں ہی میں نے کہہ دیا, بینک کیا ادارہ ہے جو پیسوں کو لیتا ہے, لے کے یوٹیلائز کر کے پھر اسی سے دیتا ہے. تو گویا کہ آپ کے پیسے کو رکھ کے وہ کیا نہیں کرے گا, چپ نہیں بیٹھے گا, بلکہ دوسروں کو قرض دے گا, استعمال کرے گا. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اس کو امانت سے نکال کے قرض میں داخل کر دیتی ہیں. البتہ کتابوں کے اندر امانت کا لفظ آتا ہے, اس کی وجہ سے اشتباہ ہے کہ یہ امانت ہے, اس کی وجہ سے اشتباہ ہوتا ہے کہ امانت ہے. لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو یہ امانت نہیں ہے بلکہ یہ قرض کا معاملہ ہے. اسی وجہ سے کل قرض جر نفعا فہو ربا کے تحت میں علماء کہتے ہیں کہ جو بھی بینک پر اضافی رقم آئے گی وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں, آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. بینک ڈپازٹ سے مراد وہ رقم ہے جو کوئی شخص کسی بینک میں بطور امانت رکھوائے. اسی لیے میں نے یہاں بھی امانت کا لفظ لکھا تاکہ وہ جو اشتباہ ہے لفظ امانت سے وہ دور ہو. امانت سے مراد یہاں ایک لفظ استعمال شروع سے چلا آ رہا ہے,
کس کی وجہ سے اشتباہ ہوتا ہے کہ امانت حالانکہ وہ امانت نہیں ہے، چاہے وہ کسی معین وقت کے لیے رکھوائی جائے یا یہ معاہدہ ہو کہ مالک اپنا پورا یا تھوڑا مال جب چاہے نکلوائے، جب چاہے نکلوا سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا، ٹیکنیکل ایسپیکٹ میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، کتنا نکالے گا، اس کے لیے کیا کیا حدود ہیں، شروط ہیں، قواعد ہیں، وہ سب الگ بحث ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کنونشنل بینک جو نفع دیتا ہے اس میں کیا خرابی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا کنونشنل بینک جو نفع دیتا ہے ہمارے پیسے کو تو استعمال کر رہا ہے، ہمارے پیسے کو تو استعمال کر رہا ہے، پھر اس میں خرابی کیا ہے؟ واہ یار، اچھا ہے نا، پھر کیوں بینک میں رکھیں، ہم ہی تجارت کر لیں. نفع کی تعین اگر بینک کہہ دے فلیکچویٹ آئے گا تو مطلب کم زیادہ ہوگا تو نہیں رہتا، سودی معاملات. اور مولانا سورے ان سے پوچھئے. نہیں آپ کو نہیں حضرت، ادھر بولا میں. جی معاف کرنا آپ نے. جی خود، جی آپ بتا رہے خود کاروبار سود پر دیتا ہے. عام طور سے یہاں پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھیا ہمارے پیسے کو استعمال کیا، ہمارے پیسے سے نفع کمایا، لہذا ہم کو اگر 2% 3% دے دے تو ہمارے لیے کیوں حرام کہتے ہیں. یہ علماء تو ہاتھ دھو کے پڑے ہر معاملے کو حرام کرنے کے چکر میں. جیسے حضرت نے بتایا نا، ابتدا وہی ہے، کیا ہے کہ بھئی جو چیز تم رسک نہیں لے سکتے اس کا نفع بھی نہیں لے سکتے، جس چیز کا تم خطرہ نہیں مول لے سکتے اس کا نفع بھی نہیں لے سکتے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے لگے ہیں، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ نفع کا مستحق اسی وقت ہوں گے جب آپ نقصان کو قبول کریں، نقصان کے خطرے کو قبول کریں. یہاں پر بینک آپ کو اگریمنٹ کر کے دیتا ہے کہ آپ کا اصل پیسہ محفوظ، آپ کا اصل پیسہ محفوظ. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جو پیسہ اضافی طور پر دیا جا رہا ہے وہ نفع نہیں، نفع اسی وقت ہوگا جبکہ اصل بھی محفوظ نہ ہو، اصل بھی محفوظ نہ ہو، گارنٹیڈ نہ ہو. اگر گارنٹیڈ ہو گیا کہ اصل تو محفوظ ہے، ساتھ میں اضافی رقم دوں گا نہ دوں گا، اضافی رقم دینے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر لینا جائز نہیں، تو پھر لینا جائز نہیں، کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آ جائے گا. بعض حضرات کنونشنل بینک کے سود کے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ جو بھی کنونشنل بینک میرے پیسے کو تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا، اگر میں اس کمائے ہوئے نفع سے تھوڑا حصہ لے لوں تو اس میں کیا خرابی ہے. اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اور انداز سے سمجھایا. عموماً جب کوئی بندہ کسی بندے کو پیسہ دیتا ہے تو کتنے نیت سے دیتا ہے، کیا کیا نیت سے دے سکتا ہے؟ قرض، شرکت، امانت، عاریت، ہدیہ، مزاربت. شرکت میں آ گیا نا. قرض اگر ہے، آپ نے قرض دیا ہے تو قرض کس کو دیتے ہیں؟ قرض کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر واجب ہے دینا، آپ کے اوپر واجب ہے دینا. آپ نے کہا قرض ہے تو پھر گویا کہ آپ دوسرے کے اوپر احسان کر رہے، احسان کے اوپر زیادتی لینا جائز نہیں، خاص طور سے قرض کے معاملے میں کہنا. بھئی قرض دیا ہے تو جتنا دیا اتنا لو. اور دوسرا امانت ہے، بھئی امانت میں بھی تو جائز نہیں، زیادتی کہاں سے جائز ہے؟ آپ امانت بھی رکھ دیں اور کہہ دیں کہ بھئی اس امانت کو تم سنبھالو، اگر ضائع ہو جائے، نیا نہ ہو، پوری فکر آپ کریں، دیکھ بھال کریں، الٹا مجھے دے، کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح سے اگر اس کو شرکت کہیں یا مزاربت کہیں یا ہدیہ کہیں، پہلے ہدیے کو دیکھ لیتے ہیں. ہدیہ کہیں، ہدیے کا مطلب کیا ہے؟ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ خالصتاً لوجہ اللہ، خالص کسی نفع کی امید کے بغیر کسی کو دینا، اسی کا نام تو ہدیہ ہے. بھئی اگر ہدیہ دے کے دوسرا بھی ہدیہ کرے گا جیسے ہماری شادیوں میں ہوتا ہے، وہ تو کاروبار ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھیا میں اس کو اتنا رکھوں گا، یہ مجھے اتنا رکھے گا، یہ نہیں. ہدیے کا مطلب یہ ہے کہ جانب مقابل سے کوئی عوض نہیں، کوئی بدل نہیں، اس کا نام ہدیہ ہے. اب اسی طرح چوتھی چیز دیکھ لیں، شرکت، مشارکت.
मुजारबत कोई भी अगर है तो इसका उसूल यह है कि शिरकत के अंदर जब ही नफे का मुस्तहिक होगा जबकि नुकसान के बर्दाश्त करने की वो कबूल करे। अगर कबूल नहीं करता तो फिर उसके लिए उसका नफा लेना जायज नहीं। अब यहां बैंक के एतबार से अगर देखेंगे तो बंदा जो पैसा जमा करता है वो किस में आएगा? फिर देखो यार, फिर पूरी राम कहानी सुन के फिर अमानत ही कह रहे, क्योंकि लफ्ज चढ़ चुका है। अब किस में आएगा? किस में आएगा? कर्ज में आएगा, क्योंकि अल्लाह से अमानत चढ़ गया है। और इसी से बहुत सारे उलमा को भी इश्तिबा हो जाता है, भाई अमानत है तो उसको। हजरत अमानत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की पुरानी किताब में भी वही लिखा है, मैंने भी वही लिखा ना, लेकिन उसकी शक्ल को देखें, मतलब उसकी हैसियत को देखें, उसके कॉन्ट्रैक्ट को देखें। मैंने भी यहां अमानत ही का लफ्ज लिखा था। अब यह सवाल यह है कि यह लफ्ज अमानत हकीकत पर महमूल है या सिर्फ लफ्जी अमानत है? लफ्जी अमानत है, हकीकत पर महमूल नहीं। क्यों हकीकत पर महमूल नहीं? इसलिए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किससे? बैंक का कस्टमर से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में उठाकर देखें, वो कहता है कि मैं आपके पैसे का जामिन हूं। यह चीज खुद उसको अमानत से निकाल देती है। और अगर जमानत ना दे तो कौन है ऐसा अल्लाह वाला जो जाके बैंक में रखे? सिर्फ एक दो पंजाब नेशनल बैंक में हरकत हुई, सब जाके खड़े हो गए लाइन में, भैया मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। क्यों खड़े हुए? कि खदशा हो गया ना कि भाई हमारा पैसा कहीं वे भी हमारा भी ना लेके उड़ जाए। तो गोया कि जो बंदा रखता है इसी नीयत से रखता है कि मेरा पैसा महफूज होगा। और जैसे बहुत सारे लोगों ने शुरू में ही कहा, अपने पैसों की हिफाजत करने का इदारा, ये खुद बात है। तो समझ में आई बात? इसको इतनी तफसील से इसलिए ले गया, आम तौर से एतराज इसी तरह करते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, मुफ्ती तकी साहब ने भी यही लिखा है, अमानत ही का लफ्ज। लेकिन फिकुल बुयू के अंदर हजरत ने इसकी तसरीह की है। भैया ये क्या है? यहां पर लफ्ज अमानत का अमानत मतलब नहीं है जो आम अमानत से इसको निकाल देता है, चूंकि उस जमाने में इस तरह से अमानत का है बहुत शरीफाना अल्फाज इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन हकीकत इसकी क्या है? ये कर्ज ही की है। समझ में आई बात जी? आगे देखते हैं एडवांसिंग लोन। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बैंकों के बुनियादी दो काम होते हैं, एक तो है कर्जों की वसूली, दूसरा है लोगों को पैसे कर्ज पर देना। बैंक का दूसरा अहम काम सरकारी इदारों, हुकूमत या प्राइवेट अफराद को या प्राइवेट इदारों को उनकी जरूरियात, खुसूसन तिजारती जरूरियात के लिए कर्जे फराहम करना है। भाई मुझे तिजारत के लिए जरूरत है, वो क्या कहते हैं आजकल तो फोन करके कहते हैं, लेकिन किसको किस किस को फोन आया कि भाई आपको 1 लाख का लोन देंगे, 2 लाख का फोन, माशाअल्लाह। हाँ, और हजरत को भी आया माशाअल्लाह, उम्मीद से ज्यादा आया है। इसका मतलब यह है कि इनका ट्रांजैक्शन हाई है। हम फटीचरों को तो नहीं आता। इसका मतलब यह है कि इनका ट्रांजैक्शन बहुत हाई है। वो देखते हैं सिविल स्कोर वगैरह है ना, वो देखते हैं, चेक करते हैं कि भैया इसका लेना देना कितना है, कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, क्या। हाँ, वो अलग मसला है, वो फ्रॉडी का तो उसका कोई जिक्र नहीं। मैं हकीकत में कह रहा हूं, बैंक से जो आता है, बैंक वाला किसको फोन करता है? जिसका ट्रांजैक्शन हाई हो। इसीलिए आप जाके अप्लाई करें कि हजरत मैं फला मदरसे का बहुत बड़ा शेखुल हदीस हूं, मुझे 10 लाख रुपए। पहले अपना बैंक अकाउंट दिखा, सिविल स्कोर कहते हैं ना, उसको चेक करते, कितना लिया, कितना दिया, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया, कहीं लेके भागा तो नहीं। वो कुछ नहीं देखते, वो कुछ नहीं देखते, बल्कि पैसा किसको देते हैं? जिसका ट्रांजैक्शन ज्यादा हो। और किसका पैसा देते हैं? जो गरीब लोगों ने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो छोटे 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 अमाउंट है, गरीबों का पैसा लेकर अमीरों को देते हैं। गरीबों का पैसा लेकर अमीरों को देते हैं, जिसकी वजह से गरीब गरीब तर होता जा रहा, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। यह इस बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान है। बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान है। हम अपनी जरूरत के लिए लग रहे हैं, यह अलग मसला है कि अल्लाह ने हमें बचाया इससे। भाई सूद की वजह से बहुत सारे लोग बचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और खुद के मुफ्ती बने बैठे हैं। एक साहब आए,
آ کے ہم سے پوچھنے لگے کہ حضرت بینک سے گاڑی لینا لون پر کیسا ہے؟ بتائیں گاڑی لینا کیسا ہے؟ یا ہمیں پلا دو یار تھوڑا پانی. بینک سے گاڑی لینا کیسا ہے؟ جی ہاں ہاں جی. کوئی بینک ایسا نام بتائیں حضرت میں بھی خرید لوں. میں پریکٹیکل جواب پوچھ رہا ہوں, یہ ہوائی جواب نہیں جیسے کل مولانا نے کہا نا وہاں سے بیٹھ کے 1.5-2. یہ دیکھ یہ ہے ماشاءاللہ کاروباری. میں نام لے لوں گا ورنہ ناراض ہو جائیں گے وہ. یہ ہے کاروباری. کیا کہہ رہے ہیں؟ حیثیت ہے, انکم ٹیکس وغیرہ کا مسئلہ ہو. ماشاءاللہ خدا بھی راضی شیطان بھی خوش. اللہ نے دیا حیثیت اور اللہ ہی کے خلاف بات. حیثیت دینے والا کون ہے بھئی؟ کون لینا جائز ہے نہیں جائز ہے اصلاً؟ کیوں؟ ہاں مزید اس پر سود لگاتا ہے اس لیے ناجائز ہے. بہت بڑھیا. اور کیا جواب ہے؟ جی اچھا یہ سی لگ جی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے علماء نے مجھ سے پوچھا یہ سوال, اس کو کلیئر کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. بہت سارے لوگ اسی اشتباہ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ سے, جیسے حضرت نے کل بتایا نا, کیا ہے وہ, کیا لفظ استعمال کیا تھا حضرت نے؟ فقہ تقدیری. ہم یہاں تخیلی بھی کر لیتے ہیں, خیالاتی فقی بن جاتے ہیں. ایک صاحب نے آ کے پوچھا مجھ سے, پہلے اس کو کلیئر کر لیں گے کہ بھئی بینک سے گاڑی لینا جائز ہے کہ نہیں ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں جائز ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. بھیا یہاں تو پورے علماء کا مجمع ہے, ہاتھ اٹھا بھی دیں, لیا بھی ہو تب بھی نہیں اٹھائیں گے. ناجائز کیوں ان کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کوئی ایک وجہ بتائیں حضرت. جی اپنے سے لے رہا ہے اور سود پر رضامندی ہو ہی جائے گی. بھئی ہم یہ تصور کر لیں کہ بھئی میں پیسہ جو دے رہا ہوں 1 لاکھ کی گاڑی ہے, 1,15,000 مجھے قسطوں میں دینا ہے. گویا کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ بینک نے مجھ کو خرید کر دیا. بھئی میں یہ تصور کرتا ہوں کہ بھئی ہندوستان میں اسلامی بینک ممکن نہیں. اب میں یہ تصور کرتا ہوں, تھوڑا آسان کر دیا, ہندوستان میں اسلامی بینک ممکن نہیں. اب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ جو کنونشنل بینک ہے جو 1 لاکھ کی گاڑی کو 1,12,000 1,15,000 میں مجھے جو دے رہا ہے اور اس کی جو قسطیں بنوا رہا ہے, ڈاؤن پیمنٹ 30,000 کر دیا, بقیہ رقم جو ہے یہ کیا کروں گا, میں قسطوں میں ادا کروں گا. اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ بینک مجھ کو گویا کہ مرابحہ کر رہا ہے. یہ ہے اصل. بہت سارے علماء اور آ کے پوچھتے بھی ایسے ہی ہیں. کیوں پوچھتے ہیں حضرت یہ مسئلہ کیا ہے حضرت؟ کیونکہ اگر سامنے والے مولانا کو معلوم نہ ہونا آسانی سے چکما دے سکتا ہے. کیا پوچھتے ہیں حضرت یہ جو ہے گاڑی لیتے ہیں وہ بینک ہی خرید کر, بینک مولانا کو معلوم ہوگا ٹرانزیکشن کیسے ہوتا ہے تب جا کے ڈیفائن کریں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر نہیں ہوگا سامنے والے کی بات پر, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماہرین سے پوچھا, ماہرین سے پوچھ کر بھی چکرا کھا جاتے ہیں, ماہرین سے پوچھ کر بھی ان کو دھوکا ہوتا ہے. کیوں کہ ماہرین سے صرف پوچھنا کافی نہیں ہے. جیسے کل حضرت نے کہا امام محمد رحمت اللہ علیہ خود بازار میں جاتے تھے, جا کے معاملات کو دیکھتے تھے. اگر ماہرین سے پوچھنا کافی ہوتا تو پھر وہ کیوں جاتے تھے؟ کیا ماہرین ہمارے اتنے اللہ والے ہیں؟ ہر ماہر یہی چاہے گا کہ مجھے اپنے مطلب کا فتویٰ ملے, اور ہمارے پاس ایسے کوئی علماء نہ ہوں جو ان ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز کو جانتے ہوں, ان کے کانٹریکٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں, تو پھر یہ لوگ آرام سے چکوا دے سکتے ہیں.
تو آ کے اکثر ایسے ہی پوچھتے ہیں حضرت میں ہمارے پاس آتے ہیں آ کے لیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں دونوں کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. اسلامی بینک میں اور کنونشنل بینک میں فرق یہ ہے کہ اسلامی بینک میں جو کسٹمر آئے گا گاڑی خریدنے والا وہ پہلے کہاں آئے گا, اور کنونشنل بینک میں جو گاڑی لینے والا آئے گا وہ پہلے کہاں آئے گا؟ کس میں؟ اسلامی بینک میں. کنونشنل بینک میں کہاں جائے گا؟ شو روم کو جائے گا. اور اسلامی بینک میں بینک میں آئے گا. کیوں کہ بینک کیا کرے گا؟ خرید کر اس کو دے گا. اور کنونشنل بینک میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شو روم جاتا ہے, جا کے پلسر دیکھا, دیکھ کے کہا کہ 1,00,000 کی گاڑی ہے, وہ پوچھتا ہے ڈاؤن پیمنٹ, وہ کہتا 30,000 ڈاؤن پیمنٹ ہے, ڈیفرنس کتنا؟ 70,000. وہیں بیٹھے رہتے ہیں مچھلی پکڑنے والے, کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو 11% میں دیں گے, ہم آپ کو 12% میں دیں گے, ہم آپ کو 13% میں دیں گے. اگر کوئی بندہ پہلے بینک چلا بھی جائے, کنونشنل بینک میں اگر کوئی بندہ پہلے بینک چلا بھی جائے, پھر بھی بینک رجوع کرائے گا کس سے؟ شو روم سے, نہ کہ خود خرید و فروخت کرے گا. کیونکہ بینک کا بنیادی کام جیسے ہم نے دیکھا, اس کا کام صرف پیسے لینا پیسے دینا ہوتا ہے, کوئی کاروبار نہیں. اور ہندوستان میں اسلامی بینک کی ٹیکنیکل اجازت نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ ہونا. ٹیکنیکل, آج تک ہندوستان میں ہم ٹیکنیکلی اسلامی بینک قائم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بینکنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر صرف یہی ہے, بینک ایسا ادارہ ہے جو صرف منی لینڈنگ کر سکتا ہے, یعنی پیسہ لے سکتا ہے پیسہ دے سکتا ہے. تو پھر ملیشیا میں, انگلینڈ میں, سعودیہ میں کیسے پھر بینک کو اسلامی کر رہا ہے؟ بینک کہہ رہے ہیں آپ کہ بھئی ہاں تو یہی وجہ ہے کہ بینک کیا نہیں کر سکتا کار, پھر وہاں کیسے کر رہے ہیں؟ ارے وہ حالت چھوڑو یار, وہ تو بعد میں آئے گا. شریعہ بورڈ سب آخر میں آتا ہے. بھئی اصولی طور پر آپ نے اچھا جواب دیا کہ ہندوستان میں بینک, اسلامی بینک قائم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ تجارتی ادارہ نہیں ہے. بینک کا مطلب یہ ہے اونلی منی لینڈنگ, یعنی پیسے لینا پیسے دینا, جس کی وجہ سے ہم یہاں نہیں کر سکتے. دوسرے ممالک میں جو اسلامی بینک ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ بھی تو بینک ہیں. ایچ ایس بی سی امانہ جو سنگاپور کی بینک ہے نا, ایچ ایس بی سی بہت بڑی بینک ہے, وہ ایچ ایس بی سی کے ساتھ امانہ لگا کے ہے, یعنی وہ اسلامک بینک بھی چلاتی ہے. پھر کیسے؟ کیوں کہ انہوں نے بینکنگ کے جو کلاس ہیں, امنڈمنٹس ہیں, اس میں انہوں نے تصحیح کی, ایک لفظ جمایا. کیا جمایا؟ کہ بھئی صرف بینک منی لینڈنگ کا کاروبار نہیں کرے گا بلکہ فزیکل اسیٹس کو خرید سکتا ہے بیچ سکتا ہے. اور سری لنکا میں ماشاءاللہ وہاں کے علماء نے, وہاں کی جمعیت نے مستقل محنت کر کے اس کو پارلیمنٹ میں پاس کروایا. اور پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد اس ملک کے بینکنگ نظام کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ لائسنس کے لیے جائیں کہ مجھے اسلامک بینکنگ لائسنس ہے تو اس امنڈمنٹ کے حساب سے آپ کو ملے گا. اب یہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ امنڈمنٹ نہیں ہوا. اب کیوں نہیں ہوا امنڈمنٹ؟ چلیے جلدی بتائیے. نظام خطرے, اس سے پہلے کون سا عافیت میں تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ جی باپ رے باپ, چائنا میں نہیں ہے, سنگاپور میں نہیں ہے, ارے چائنا میں ہے حضرت, اسلامی بینک آ گیا ماشاءاللہ. ارے رشیا کا بھی آیا نا 3-4 مہینے پہلے, رشیا میں جس کو کمیونسٹ کنٹری کہتے ہیں. یہاں کیوں نہیں ہے؟ کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ کس کی وجہ سے نہیں ہے؟
بھائی بتائیں بھائی اتنی دیر سے. جلدی جلدی بتائیں. باپ رے باپ، نمائندگی کرنے والا نہیں. کتنے پروفیسر چاہیے آپ کو؟ علی گڑھ میں دکھا دیں گے، یہاں دکھا دیں گے. کتنے پروفیسر چاہیے؟ آپ پوچھ رہے ہیں مرغا بانگ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پوچھ رہے ہیں مرغا بانگ کیوں نہیں دے رہا؟ بھئی آپ مرا ہوا مرغا بانگ کیا دے گا؟ چلیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے بھئی، مطالبہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، ہم کو جانتے ہی نہیں. حلال حرام کی تمیز ہی ختم. جتنا ہے اسی پر بس، ارے وہ سب اللہ دیکھ لے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ کے اوپر. اور کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف فکر ہی نہیں، کسی چیز کی طرف فکر ہی نہیں. ہمارے جانب سے تقاضا کہاں ہوا؟ ہماری جانب سے کوئی تقاضا ہوا؟ تقاضا ہوا؟ ہماری جانب سے کیا تقاضا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کمپنی آتی ہے نا، بھاگ کے جا کے اس میں پیسہ لگاتے ہیں اس کو حلال بنانے کے چکر میں، اور اس کو تب تباہ ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں بھیا ایسا. اب ہمارے پاس کوئی اعتماد والے بھی نہیں رہے اور کوئی تقاضا ہی نہیں، تو بھلا بینکنگ کی اجازت؟ بھئی ان لوگوں کو خود احساس نہیں ہے تو ہم کیوں دیں؟ ہم کیوں دیں؟ اور کہتے ہیں کہ بھیا ہمارے پاس طاقت نہیں. وہ سب الگ بات ہے، کیا طاقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. صرف اتنا کہنا ہے کہ بھئی ہم جب اس کے بارے میں اویئرنس کریٹ کریں گے، اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں گے، اب خود تقاضا پیدا کریں گے تو ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر بس. ہر ایک کو ہے جی. دیکھا آپ آئے، دیکھا تھوڑا. جی جی چلیے چلیے، وہ اسی سوال کی انتظار میں تھا میں. زور سے زور سے. جی اچھا چلیے چلیے، حضرت بہت انٹرسٹنگ ہے. جی جی آپ خود بتائیں، آپ خود بتائیں کیا وہ جائز ہے؟ اب آپ نے تو دیکھا نا، اب آپ خود بتائیں کہ جائز ہے. بس ہم کسی پر فتوا نہیں لگا رہے ہیں، ہم نے آپ کو ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے بتایا کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. اب آپ نے خود سوال ریز کیا، ہم آپ سے اس کا خود جواب پوچھ رہے ہیں کہ آپ خود اس کا جواب بتائیں. حضرت ضروریات میں سے کیا واجب ہے؟ گاڑی خریدنا واجب ہے؟ باپ رے باپ، مولوی لنگڑے ہیں کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟ یہ آپ، ہم مولویوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے مولویوں کو جتنا عیش میں رکھا ہے نا، اتنا کسی کو نہیں رکھا ہوگا. نہیں نہیں نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. سب سے اہم بات کیا ہے؟ ضرورت کی تحدید کریں. پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کی تحدید کریں. بھئی آپ کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہو سکتا ہے میرے حق میں ضرورت نہ ہو، اور میرے لیے جو ضرورت ہے ہو سکتا ہے آپ کے حق میں ضرورت نہ ہو. تو پھر ضرورت کی پہلے تحدید تو کریں. اب اس ضرورت کے لفظ کو لا کر جو کھول کے چھوڑا ہے، پہلے ہی سے امت تباہ ہے سود میں، پہلے ہی سے امت تباہ ہے سود میں. اب اس لفظ ضرورت کی وجہ سے جو دروازہ کھلا ہے، ہر آدمی یہی لفظ نکالنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا نا گھما پھرا کے، میں کیسے ڈائریکٹ کہتا، ضرورت بھی کیا ہے؟ خود آپ حضرات سوال کریں گے تو بتاؤں گا میں. تو یہ ضرورت کی تحدید تو کریں. بے شک آپ نے کہا ضرورت ہے. اب ضرورت کس کی ضرورت ہے؟ وہی ہر ایک کو ضرورت ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کی کیفیت الگ الگ ہے. ہر ایک کی ضرورت کی کیفیت الگ الگ ہے. مثال کے طور پر مجھے یہاں سے بمبئی جانا ہے، اور میری ضرورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے کیا کروں؟ لگژری کار میں جاؤں. دوسرا بندہ کہتا ہے میں لوکل سلیپر کلاس میں جاؤں. تیسرا بندہ کہتا ہے مجھے 3 ٹائر اے سی سے نیچے کا نہیں چلتا. چوتھا بندہ کہتا ہے 3 ٹائر میں بھی گڑبڑ گیا ہے، گردہ زیادہ ہو گیا، مجھے 2 ٹائر چاہیے. اب ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے. اب آپ نے ضرورت کا لفظ کہہ دیا تو یہ 2 ٹائر والا کہے گا کہ بھئی مجھے بھی ضرورت ہے،
حالانکہ وہ کیا کر سکتا ہے, سلیپر میں بھی جا سکتا ہے, حالانکہ دوسرے ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ پہلے ضرورت کی تحدید کریں. الگ الگ چیزیں ہیں اور ہم اس کو کسی فتوے کی شکل میں نہیں نکال سکتے کہ بھئی اس آدمی کے لیے اتنا تھرمامیٹر رکھ کے ناپ کے بتائے اس کو اب ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی خود مبتلا بھی ہے وہ کسی ماہر عالم سے جا کر پوچھ لے, وہ ماہر عالم اس کو بٹھائے, سنے, سمجھے, اس کا جواب دے. ہم تو عدم جواز کا ہی فتویٰ دیں گے, عمومی فتویٰ عدم جواز کا ہی دیں گے. کیوں کہ عدم جواز کے فتوے کے باوجود ہزاروں لوگ نہیں کروڑوں لوگ مبتلا ہیں سود میں, تو پھر اس لفظ ضرورت سے تو کھلا دروازہ کھل جائے گا. اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ شروع میں بتلایا تھا میں, کس کو ہوگا؟ غریبوں کو. کیوں کہ یہ نظام ہی کیا ہے؟ غریبوں کا چوس کر امیروں کو امیر بنانا ہے. کس کو ہوگا؟ تو اس کے لیے دیکھیے, بے شک آپ کی ضرورت جو آپ نے کہا بے شک ضرورت ہے, لیکن اس کے دوسرے بھی طریقے ہیں, اس کے دوسرے بھی طریقے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے مولانا سے مشورہ بھی کیا, جو آپ نے بتائی اہم بات ہے. مولانا سے مشورہ بھی ہوا. ماشاءاللہ ہم خود سوچ رہے ہیں کہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی انشاءاللہ شروع کرنے کی, جس میں شرعی اعتبار سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مرابحہ کر سکتے ہیں, اجارہ کر سکتے ہیں. اس کو اختیار ہوتا ہے, لیکن میکانزم معلوم ہو, کس طرح سے کرنا ہے, پورا سیٹ ہو, تب جا کے وہ کر سکتا ہے. اب ہم اس طرح کے ادارے ڈیولپ کریں, نہ یہ کہ ہم اسی اداروں کو, سودی اداروں کو ہوا دے پروان چڑھائیں. ہندوستانی یہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں میں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو؟ میں جو بتایا کوآپریٹو سوسائٹی کو. کوآپریٹو سوسائٹی پہلے بینک ہی نہیں ہے حضرت, کہاں ہے حضرت. اسی لیے ہمارے ادارے میں ہمارا جو تخصص ہے اس میں ایک مستقل پرچہ ہے, مستقل ایک سلیبس ہے, کاروباری ادارے, بزنس انسٹیٹیوشنز. اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ بزنس کے کون سے انسٹیٹیوشن کیا ہے. یہ تو ہے کوآپریٹو سوسائٹی, آپسی تعاونی ادارہ. بھئی آپ ممبر بن جائیں, ہم آپ کو گاڑی لے کے دیں گے, تعاون کریں گے. بھئی اس میں کیوں؟ ہمارا مسئلہ ہی کیا ہے؟ رکھیں گے تو روزہ, نہیں تو شراب. رکھیں گے تو روزہ, نہیں تو شراب. یا پیئیں گے تو کیا ہے؟ بالکل زمزم, نہیں تو پورا ختم. ایسا نہیں بھئی, جتنا آپ کو ہو سکتا اتنا تو شروع کریں. ہمارا مسئلہ اسلامی بینک نے اب کیا کریں, ضرورت ہے چلو بھئی جو متبادل ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے, ان میں سے تھوڑا تھوڑا قدم تو بڑھائیں, اس کی تو تجربہ تو کریں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر شارق نثار صاحب ہے, کل بھی بتایا تھا نا میں نے, ان سے ہم نے ایسے بات کیا, پوچھا کہ حضرت یہاں انڈیا میں اسلامی بینک نہیں آ رہی, حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا, بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا, اس کی رپورٹ بھی آئی, یہ آئی, وہ الگ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہی جواب دیا, مولانا آپ کہاں اس کے چکر میں پڑے ہیں, ہماری تو تمنا ہے 5-10 سال نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ آپ کے پاس افراد کہاں ہیں؟ کون جا کے بیٹھے گا, کون جا کے سنبھالے گا, کون جا کے اس کی نگرانی کرے گا؟ صرف شریعت کا لیبل لگانے سے شریعت ہو جائے گا؟ جیسے میں نے کل بتایا مرابحہ کے اندر کتنا چھوٹا, شریعہ آڈٹ کے اندر جو میں نے بتایا تھا نا, شریعہ آڈٹ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلے ہو, یہ معاملہ بعد میں ہو. اس کی ٹائمنگ بھی ریکارڈ ہوتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ کب, اس کی ٹائمنگ کب, اس کی ٹائمنگ کب. اتنا جاننے والا افراد کہاں ہے ہمارے پاس؟ اتنے علماء کہاں ہیں ہمارے پاس؟ بلنا تو اس کو کھیل بنا دیں گے. اور یہ جو ہندوستان ہے, بڑے بڑے 5 ممالک کو ملائیں گے تب جا کے ایک ہندوستان بنے گا. چھوٹا اتنا بڑا ہے, اور یہاں پہ کام کے میدان بھی بڑا ہے اور فساد بھی بڑا ہے. اگر آئے گا, گڑبڑ ہوگا تو پھر مسلمانوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. سری لنکا میں 2011 میں فرسٹ اسلامک بینک آیا, لیکن ان لوگوں نے 2000 سے کام شروع کر دیا تھا, بلکہ اس سے پہلے سے کام شروع کر دیا تھا. اویئرنیس کریٹ کرنا, لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیم دینا, یہ کرنا, تب جا کے ابھی بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہیں اتنے سال کے بعد. اب یہاں آئے گا, کہاں ملیں گے آپ کو, کون جا کے سنبھالے گا؟ تو اس کے لیے بے شک اچھا سوال ہے, ضرورت تو ہے, لیکن یہی سوال ہمارا ہے کہ بھئی ضرورت کی تحدید کریں.
کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا فتویٰ تو ناجائز کا ہے, آپ کسی اپنے جاننے والے ماہر عالم کے پاس پوچھ کے معلوم کر لیں. جی وہ دے دے فتویٰ, ہم کون سا منع کر رہے ہیں, ہم کون سا منع کر رہے ہیں, ہم تھوڑی ان کو پکڑ کے رکھے نہ دیں کر کے, بھئی ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. جیسا آپ کہہ رہے ہیں ماہر علماء کے پاس آتے ہیں, وہ ان کو فتویٰ دیتے ہیں, اسی لیے میں نے تو کہہ دیا نا, جس کے پاس آپ کو اطمینان ہو ان کے پاس جائیں, ان کے پاس حالات رکھیں, اگر وہ ثواب دید کے حساب سے سمجھیں کہ اس کے حالات کے حساب سے وہ دے, ورنہ عمومی نہیں دیتے, عمومی. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے عدم جواز کا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ویب سائٹ میں, دارالعلوم کا مطلق فتویٰ یہی ہے عدم جواز کا. حالانکہ ضرورت کیا ان کو پتا نہیں, کیونکہ فتوے کی شکل میں اس کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, انفرادی کیفیت ہوتی ہے کسی ماہر کے پاس, جیسا آپ نے کہا اگر انہوں نے کہہ دیا تو الحمدللہ. نہیں وکالت کچھ نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی وکالت؟ وکالت تو ہو ہی نہیں سکتی حضرت. دیکھیے بینک آپ کو اتنی فرصت ہی نہیں دیتا. کہاں دیتا ہے؟ پہلے آپ کا لون سینکشن نہیں کرتا, بعد میں اگر اجازت بھی دے دے تو کہے گا چلیے حضرت آپ مسلمان ہیں, آپ کے ساتھ 10 منٹ کے لیے میں چل کے وکیل بن جاؤں. کچھ نہیں کرتا. اسی لیے میں نے بیسک سوال کیا تھا شروع میں کہ کسٹمر کنونشنل بینک میں کہاں پہلے جاتا ہے اور اسلامک بینک میں کہاں پہلے جاتا ہے؟ کسٹمر کہاں جائے گا؟ کنونشنل بینک میں سب سے پہلے جائے گا شو روم میں. اگر بینک چلا بھی جائے تب بھی وہ شو روم کا ریفر کرے گا, جا. اور وہ وکیل بن کے نہیں آتا. آپ ایک مثال دکھا لیں مجھے. ہاں بیٹھے رہتے ہیں, کیسے کریں گے؟ کس اعتبار سے وکیل تصور کریں گے؟ کیا کاروبار لے کر دینے والا وکیل؟ اچھی بات, چلیے وکیل تصور بھی کر لیں. اگر ڈیفالٹ کیا تو ڈیفالٹ کا مطلب 12,000 دینا ہے, 1,000 کی قسط پے کرنی ہے, ایک قسط نہیں باندھا تو کیوں ایکسٹرا کیوں لے رہا ہے؟ اسلامک بینک نہیں لے سکتا. اسلامک بینک نہیں لے سکتا. کیوں کہ ایک مرتبہ قیمت متعین ہو گئی. البتہ اس کے ریکوری کا دوسرا طریقہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن کنونشنل بینک کہتا ہے اگر آپ نے 1 دن کا ڈیفالٹ, 1 مہینے کا ڈیفالٹ تو اتنا سود. آپ اگریمنٹ میں رہتا ہے, آپ چاہے دل میں 500 مرتبہ وکیل پڑھ کے تسبیح رکھ کے کر لے. لیکن یہاں جو ہے تصورات کی بنیاد پر نہیں, کاغذات کی بنیاد پر دیکھا جائے گا, اگریمنٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ کسٹمر اور بینک کے درمیان کا اگریمنٹ کیا ہے. تبھی جا کے فیصلہ کریں گے کہ یہ شرعی ہے کہ غیر شرعی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ساری بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو سمجھیں. جیسے آپ نے کہا نا, یہی بات علماء کے پاس جا کے کہتے ہیں حضرت یہ جو بیٹھا رہتا ہے نا, گویا کہ ہم وکیل بنا لیں. اچھا پوچھتے ہیں اچھا وکیل بنا سکتے ہیں؟ ہاں وکیل بنا سکتے ہیں. اب تو ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے نہیں جانتے. وکیل بن ہی نہیں سکتا, وہ کیسے بنے گا؟ وکیل کا مطلب کیا ہے تھوڑا تفصیل بتائیں. پہلے وہ خریدے گا, خرید کے آپ کو دے گا, ویسا کرتا ہے وہ. اس میں بہت تفصیل ہے حضرت, ہم یہ نہیں چاہتے. دیکھیے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ بھئی کسی چیز کو حلال و حرام کرنے کا, ہم تو صرف بتا رہے ہیں. اسی لیے میں نے فائنلی کہہ دیا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے. اب اگر کوئی انفرادی حیثیت سے کوئی مجبور محض ہو, وہ کسی ماہر عالم کے پاس پوچھے, اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے. وہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے کس دلیل کی بنیاد پر اس کو اجازت دیا, وہ جواب دیں گے. ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کوئی سوال؟ کیا مطلب, تھوڑا تفصیل بتائیے. یہ ہے نا آج کا سیشن بہت مزیدار ہے. چلیے اور بتائیے. یہ جو سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب جی, یہ اصل میں کچھ امیر لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو گھما دیتے ہیں سادے مفتیوں کو. نہیں ان کو کرنے دیں, میں بتاؤں گا. نہیں آپ بتائیں. چلیے. کیوں مفتی کے پاس پورے غریب ہی آئیں گے کیا؟ نہیں وہ چھوڑی ہے امیر غریب کا. آپ کا سوال کیجئے. جی. سوال یہ ہے کہ میرے پاس
جی اور میں لینا بھی چاہتا ہوں کیش کے ذریعے، لیکن انکم ٹیکس کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں اپنی اصل رقم ایک نمبر دکھاؤں گا، 2 نمبر والا بھی ساتھ میں آئے گا، تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی ٹیکس کی ریٹ سے بھی بچ جاؤں اور گاڑی بھی آ جائے. جی تو اگر لون کرے گا تو باہر یہ دکھے گا سرکار کے اعتبار سے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے میں نے لون لی. جی تو صرف اس لیے ہاں اگر کوئی لینا چاہے قسط پر، اس میں 2 چیزیں ہیں. چونکہ دارالعلوم نے بھی شاید اس کی اجازت دی ہے. تھوڑا صبر کریں، میں آؤں گا دارالعلوم کے فتوے جی، پر. جی. 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیا مجھے انکم ٹیکس بچانا ہے. جی انکم ٹیکس 1 لاکھ پر کتنا بچے گا؟ اس کے تو ابھی پورے اصول نہیں معلوم مجھے، چونکہ اچھا اس سے انکم ٹیکس، نارمل انکم ٹیکس 1 لاکھ پر کتنا لگتا ہے؟ ہاں الگ الگ سلیبس ہیں. اگر فرض کرے 2500، اگر فرض کرے 2500 ٹھیک ہے، جی. زکوٰۃ کے اعتبار سے فرض کرے 2500. جی. 2 لاکھ پر 5,000. 10 لاکھ پر اگر اس طرح سے بھی فرض کرے، جی. آپ جو اس پیسے کو بچانے کے لیے گاڑی جو لیں گے، اور خاص طور سے گاڑی کے لیے اجازت نہیں دیتے، ہوم لون کے لیے اجازت دیتے. دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے مطلب 4 ویل اگر ہے جیسے 4 ویلر کے لیے نہیں ہے، ہوم لون کے لیے ہے. مفتی زین الاسلام صاحب سے مجھ سے بات ہوئی حضرت سے، تو بڑا جو فتویٰ ہے دارالعلوم کا ہوم لون کے اوپر ہے. گھر کا لون جو ہوتا نا، گھر کے لون کے اوپر ہے. جی. تو ہم نے حضرت سے مشورہ کیا، حضرت سے بات کی کہ حضرت دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک تو سود کیا کہتے ہیں، انکم ٹیکس کی رقم بچے گی، لیکن دوسری جانب سود کتنا ادا کرنا ہے. اچھا ایک سوال سنیے کہ کتنا ادا کرنا ہے. میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں حضرت. ہاں؟ اصل مسئلہ 13%. ایک دوسرا مسئلہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اصل مجھے اتنا سود نہیں بچانا ہے، ٹیکس نہیں بچانا ہے. میں جو مثلا کاروبار کر رہا ہوں، اب اس میں بھی میں چاہتا ہوں پورے ٹیکس کے ساتھ کاروبار کروں، لیکن ممکن ہے؟ بھئی ممکن ہے، آڈیٹر سے پوچھیں. نہیں مشکل سنیے یہ کوئی نامشکل بھی نہیں ہے، آڈیٹر سے پوچھیں. وہ ہیرا پہ مطلب کیا کہتے ہیں، کیسے آڈیٹر ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کاروباری ہیں تو آپ جانتے ہیں. ممکن ہے کا سوال جو کر رہے ہیں نا، جی. مشکل بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ہیرا ممکن پھیری نہیں ہے، سے نہیں ممکن ہے. مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ بھئی آپ کے آڈیٹر ایسے ہیں کہ آپ کو کیا بھئی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر آپ حصہ لے کر کے گورنمنٹ خود ایگزمپشن دیتی ہے. گورنمنٹ خود ایگزمپشن دیتی ہے، آپ اس میں حصہ لیں. فار ایگزامپل انشورنس کا ہے، انشورنس کے لینے سے یہاں پر علماء 2 بات کہتے ہیں. آپ انشورنس کی لیں گے تو انشورنس میں جتنا بھریں گے اس سے زیادہ کا ایگزمپشن آپ کو یہاں ملے گا انکم ٹیکس میں. البتہ اب یہاں رہا مسئلہ کنونشنل انشورنس کا، تو اس کے لیے کہتے ہیں آخر میں جتنا پیسہ آپ نے جمایا اتنا لے لے. جی. جتنا پیسہ جمایا اتنا لے لے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ یہاں دیکھیں ٹیکنیکلی یہی آتا ہے، گھی کہاں گئی کھچڑی میں، ادھر سے نہیں ادھر سے جا کے جاتا ہی ہے. جی. آپ ایک سے بچیں گے، دوسرا سود لیں گے، یہاں پر گناہ کا گناہ بھی ہوگا، ایک گناہ میں مبتلا ہونے کا بھی رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سود بھی ادا کریں گے. آپ دونوں کو کمپیر کر کے دیکھیں کہ میں اس پیسے کو انکم ٹیکس بچانے کے لیے یہ جو سودی پروڈکٹ خرید رہا ہوں، یہاں کتنا پیسہ بچے گا، یہاں پیسہ کتنا گھسے گا. اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہاں زیادہ نہ گھسے لیکن برابر تو گھسے گا، برابر تو گھسے گا. اور بحیثیت ہندوستانی ہونے کے ہم کیا کریں کہ بھئی لیگل ایسپیکٹس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، لیگل ایسپیکٹس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کے کراس شارٹ کٹس نہ دیکھیں، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں. اور یہاں پر وہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی انکم ٹیکس کا یہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بحیثیت ہندوستانی ہم کیا کریں کہ ہندوستان کے قوانین کو پورا کریں، جہاں تک ممکن ہو پورا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ انکم ٹیکس کی رقم اتنی زیادہ ہو رہی ہے، تو ہندوستانی حکومت نے ہی آپ کو بہت سارے پروجیکٹس دیے ہیں کہ آپ اس میں حصہ لیں، آپ اس میں حصہ لیں. فار ایگزامپل انشورنس میں، اور وہاں پر آپ کو سود نہیں ادا کرے گا، آپ کو ادا نہیں کرنا پڑتا ہے سود، بلکہ آپ کو وہ سود دیتا ہے. آپ جتنا پیسہ لگایا اتنا تک لے لیں، سود کو اٹھا کے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. تو یہ طریقے ہیں. میں اس لیے اتنا
کیا اہتمام سے کہہ رہا ہوں کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ انکم ٹیکس کا کہہ رہے ہیں, آپ بے شک مالدار ہیں, لیکن یہ فتوے کے برکت سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جن کو 1 روپیہ انکم ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا پڑتا, وہ بھی آئی فون 15 پرو لے کے پھر رہے بینکوں سے. کیوں؟ کہ بھئی صرف ان کو عیاشی کرنی ہے اور فتویٰ دکھا دیا. تو بھئی فتویٰ بے شک درست ہے, صاحب کا وہ دارالعلوم کا جو فتویٰ بے شک درست ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تک بچ سکتے ہیں. کیونکہ بھئی میرا اللہ کا معاملہ, اور سود اتنا بڑا گناہ ہم سب جانتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اور اس کی نحوست دیر سویر دکھے گی, اب نہیں دکھے گی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی اچھی مثال لکھی ہے کہ بھئی کیا ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. بھئی اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. اس کے ضمن میں کسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے, یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, تو اس میں لکھا حضرت نے سود کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا پاؤں پھول گیا ہو پھوڑے سے. اب باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے ماشاءاللہ بہت موٹا ہو گیا, تازہ ہو گیا, لیکن اندر پیپ جمع ہے. وہ جب پھٹے گا نا پورے پیر کو لے کے چلے جائے گا. حضرت نے کہا یہی مثال ہے, 40 سال ہے اس کی. حضرت نے کہا 40 سال ہے. اور ہم نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں بہت ساری کمپنیوں کو دیکھا جن کے باپ داداؤں نے سود لے کے ڈال کے شروع کیا تھا, ان کی اولاد بھکاری بن گئی. اور یہ بات ہم مسلمان اگر اس میں کمپرومائز کرے, عوام کیا کرے گی؟ عوام کیا کہے؟ ہمیں تو کم از کم شدت سے رہے بھئی, تھوڑا اپنے نفس کو کچلیں, تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کریں, تھوڑا اپنے آپ کو. کیوں کہ جب اخص الخواص نہیں جمیں گے تو عوام کیا حال ہوگی؟ اور ہم ہی لینے بھئی یہ بھی جائز, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز. بھئی جو چیز جائز ہے کریں, جو چیز صریح ناجائز ہے اس کے دوسرے طریقے اختیار کریں. اس کے دوسرا طریقہ, ہم یہ نہیں کرتے کہ بھئی آپ گاڑی نہ لیں. جیسے حدیث میں ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے 1 سا کھجور کہاں سے لائے؟ کہا کہ بھئی ہمارے ہاں اتنے اچھی کھجور نہیں ہوتے. کہا کہ ہم 2 سا گھٹیا دے کے 1 سا عمدہ لیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیا اس کو ایسا مت کرو, بلکہ کیا کرو, 2 سا گھٹیا کو بازار میں بیچ دو, اس سے جو رقم آئے اس میں سے 1 سا عمدہ لے لو. حالانکہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے, ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا لیکن طریقہ بدلا دیا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے طریقے کو بدلیں, اپنے آڈیٹر سے پوچھیں. کئی کام ہوتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی آڈٹ کیے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے, کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب انکم ٹیکس میں وہاں بچنے کے کام کے بجائے نیچے سے تھوڑی اصلاح کی جائے اور وہاں صحیح کر لیا جائے تو وہ خطرہ نہیں. آرام سے. اس میں کیا ہوگا, آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے, آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے. کیا بھلائی ہے کہ بھئی آپ کی دنیا کے اعتبار سے بھی حکومت کی نظر میں بھی پاک رہیں گے. کیا ضرورت ہے, اور خاص طور سے ایسے حالات میں ایسی باتیں کریں گے نا, لوگ اس کو ہلا کر دیں گے. جی 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 کیا کریں گے؟ تو آپ جا کے کہہ کے دکھائیں, باہر کھڑے ہو کے, دم ہو تو, بھئی آپ کا تھوپا ہوا ہے, بجا کے رکھ دیا ہے. ابھی باتیں مت کریں حضرت, حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کے تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. بھئی ہم ہندوستان میں ہیں, ہندوستان کے قانون کو پورا کرنا ہمارا فریضہ ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ تھوپا ہوا نہیں تھوپا ہوا, اس کو بات کر کے ہمارا وقت ضائع ہونے کے سوا کچھ نہیں. آپ یہ کہنے سے کیا آپ کو انکم ٹیکس ایگزمپشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو پھر ظاہر سی بات ہے, اس کے لیے علماء نے دوسرے راستے بتائے ہیں. فار ایگزامپل کیا راستے بتائے ہیں؟ آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود آئے گا, اس سود کی رقم کو, وہ بھی کون سے سیونگ اکاؤنٹ سے, جو سرکاری بینک کا سودی رقم, اس کو اٹھا کے دے دیں بس. ٹھیک ہے. عموماً بینک سے 3 قسم کے لوگ قرضے لیتے ہیں. کتنے قسم کے؟ اوور ہیڈ ایکسپنسز کا مطلب روزمرہ کی تجارتی ضروریات کے لیے قرض. روزمرہ کی تجارتی ضروریات کیا ہے؟ کچھ بھی آدمی کو الیکٹرک بل پے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اسی طرح سے ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ, کاروبار کے رواں اخراجات کے لیے, کہ بھئی کاروبار چل رہا ہے, اب اس کے لیے اچانک کوئی چیز لینی ہے, را میٹیریل لینی ہے, دوسری کوئی چیز لینی ہے, اس کے لیے اخراجات کے لیے. اور اسی طرح سے پروجیکٹ فائنانسنگ, بڑے بڑے منصوبوں کے لیے قرض, بڑے بڑے منصوبوں کے لیے قرض.
बैंकों के कर्ज देने का तरीक़ेकार। अब बैंकों के कर्ज देने का तरीक़ेकार क्या है? जैसे मैंने शुरू में बताया, आप जाके खड़े हो गए कि हजरत मेरे पास एक प्रोजेक्ट है 10 लाख रुपए का, आप मुझे 10 लाख रुपए दें। हरगिज नहीं देगी, बल्कि वो क्या करती है? क्रेडिट असेसमेंट करती है। ये बात क्यों कह रहा हूं कि भाई कल के दिन इस्लामिक बैंक आया तो लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे दरमियान इसके दरमियान क्या फर्क है? भाई किसका पैसा है? अवाम का पैसा है। अवाम का पैसा आपको देने के लिए उसको हक है कि पूरी तहकीक करे। इसको कहते हैं क्रेडिट असेसमेंट। क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई इसकी तनख्वाह कितनी है, ये कितना कमाता है, उसकी पूरी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं। जब देखते हैं कि भाई इसको हम 25,000, 50,000, 1 लाख अगर देंगे तो उसको रीपेबल कैपेसिटी है, वापस पे कर सकता है, तो उस हिसाब से इसको कहते हैं क्रेडिट सेलिंग। और इसी तरह से हर बैंक को सेंट्रल बैंक भी कहता है आपके पास 1,000 रुपए हैं तो 1,000 के 1,000 कर्ज नहीं दे सकते, बल्कि 400, 400 रुपए किसी सेंट्रल बैंक में रखेंगे। उसके एक हुदूद होते हैं, उस तफसील में जाने का वक्त नहीं है कि भाई उसकी क्रेडिट सेलिंग क्या है, ये क्या है करके। तिजारती बैंक के निजाम की खराबी। अब देखते हैं कि यहां टेक्निकल हिसाब से तिजारती निजाम की खराबी मुआशी हिसाब से क्या है, बताएं भाई। टेक्निकल हिसाब से बताएं, बयान नहीं मैं पूछ रहा हूं टेक्निकल हिसाब, कैसे गरीब से गरीब होता जाएगा? तिजारती बैंक के निजाम की खराबी क्या है? अच्छा, इस्लामिक बैंक में जाए तो दे देगा, क्यों नहीं देगा भाई? रीकेबल, इसीलिए मैंने शुरू में इससे पहले ये स्लाइड लगाया था, बैंक के कर्ज देने का तरीक़ेकार। इस्लामी बैंक भी नहीं देगा कि भाई रीपेबल कैपेसिटी तो देखेगा ना, वापस करने की सलाहियत भी है कि नहीं है। सिर्फ तकवा देख के थोड़ी देगा। क्यों? कि भाई लोग हैं, लोगों का, आवाम का पैसा 10, 20, 50,000 छोटे लोगों का पैसा है, ठाके देगा? नहीं देगा। वहां पे भी नहीं देगा, वहां पे भी नहीं देगा। वहां पे जो देगा उसका तरीका अलग है। इंशाल्लाह फिर कभी तौफीक मिली तो इंशाल्लाह इस्लामी बैंक के देने का तरीक़ेकार क्या है, कैसा है, उस पर तफसीली बात होगी। यहां पर ये जो बैंक कर्ज देता है, फर्ज करें एक बड़े मालदार को कर्ज दे दिया, उसकी वजह से भी तबाही है। क्या तबाही बताएं? जी, अच्छा, मुल्क छोड़ देगा। मुल्क छोड़ देगा, ये 1-2 छोड़ा है, 10,000, 50,000 लोग लेके बैठा है ना, उनकी बात करें हम, छोड़ने की नहीं। जी, 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 और कोई जवाब? प्रोडक्ट गरीब आदमी जरूरतमंद है तो उसके पैसों ही सीखने कारोबार किया, अब वो गरीब आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको जो 10 रुपये में मिलती थी उसके सूद बढ़ाने की वजह से 15 में हो गई, 15 में हो गई। दोनों तरफ से मार पड़ी। हाँ, ऐसी कुछ इस्तेमाल और वो क्या समझता है, वसूल भी कर हाँ मैं 1 लाख दे के 1,02,500 ले लिया 2.5% के हिसाब से, लेकिन आपके 1 लाख को इस्तेमाल करके जो सामान बनाया है वो सामान बजाय 1 लाख के 1,15,000 हो गया। अब यह समझता है कि 2.5% सूद मिला, लेकिन बाजार में जब जाएगा उसी सामान को, यानी आपके पैसे से बने हुए सामान को खरीदने के लिए, उसमें आपका 2.5% सूद भी मिला देगा, 2.5% सूद भी मिला देगा। बैंक इंटरेस्ट का जो निजाम कायम है उसमें होता यह है कि बसा औकात कर्ज देने वाला यानी बैंक फायदे में रहता है, तो बसा औकात कर्ज लेने वाला फायदे में रहता है। कैसे फायदे में? यानी जैसे 1 करोड़ रुपए लिया, जैसे इन्होंने कहा कि भाई 70% नफा हुआ,
कितना फीसद? 70% नफा हुआ, 50% नफा हुआ, बैंक को कितना देगा? 12%, 10%, बाकी पूरा हजम। अगर खुदा ना खास्ता 20% नुकसान हो गया, बैंक कहेगा भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो असल भी दे सूद भी दे। यहां पर कोई क्या नहीं है, चेक एंड बैलेंस का निजाम, इंसाफ का निजाम नहीं है, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। इस तरह से मसलन एक शख्स 1 करोड़ रुपए बैंक से कर्ज लेकर उससे तिजारत शुरू करता है। अब 1 करोड़ रुपए कहां से उसके पास आए, वो 1 करोड़ रुपए किसके हैं? जाहिर है कि वो 1 करोड़ रुपया उसने बैंक से लिया है। कहां से लिया है? बैंक से लिया है। और बैंक के पास वो रुपया डिपॉजिटर्स का है, गोया के वो 1 करोड़ रुपया पूरी कौम का है। किसका है? पूरी कौम का है। अब अगर वो शख्स इस 1 करोड़ रुपये से तिजारत शुरू करेगा तो ये तिजारत 2 हाल से खाली नहीं, या तो उसको तिजारत में नफा होगा या नुकसान होगा, नफा होगा या नुकसान होगा। अब इस सूरत में नफा होगा या नुकसान होगा तो फिर क्या होगा? नफा हो गया तो फिर बैंक को नुकसान, नुकसान हो गया तो फिर बैंक को नफा, नुकसान हो गया तो बैंक को तो नफा मिलना ही मिलना है। अगर जो लेने वाला है उसको नफा हो गया तो बैंक को जितना मिलना उतना नहीं मिलेगा। 100% नफा हो गया, इसको 13 टका क्या कर लेगा? 12 टका 10 टका क्या कर लेगा? तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस का निजाम नहीं है। और इसी तरह दूसरा, जैसे आपने कहा क्या कि भाई मैं क्या किया, सामान क्यों क्या है, सामान खरीदा और इसी तरह से प्रोडक्ट बनाया, और बनाने में प्रोडक्ट जब बनता है, सामान जब बनता है तो सामान के बनने में उसके अखराजात को भी ऐड किया जाता है। किया जाता नहीं किया जाता? उसके अखराजात को, एक रॉ मटेरियल है, उसको लेके बनाया, कंप्लीट किया, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगे, जैसे कपड़ा बनाने में धागा, रंग, केमिकल, सारी चीजें, और उसमें साथ में क्या जमा कर देगा? कन्वेंशनल बैंक में सूद को भी जमा करेगा, सूद को भी जमा करेगा। तो 1 लाख का कपड़ा 1,25,000 में जो तैयार होता था, यानी अखराजात मिलाकर, वो 1,40,000 हो गया। क्यों? कि यहां पर इसने सूद जो बाहर देना था बैंक को उसको भी जमा लिया, जमा करके उसी कपड़े को बाहर निकालेगा, असल प्राइस 1,40,000, अब 2 लाख में बेचेगा। अब जो लोग उसको बैंक को पैसा जमा किया है उस पर सूद मिला है, वो तो खुश हैं कि हमको सूद मिला, लेकिन यही सूद दाकर उसको क्या करेंगे? बाजार में पे करेंगे। इस तरह से इसका क्या है? निजाम है। लेकिन इस्लामिक बैंक में क्या फर्क है? इस्लामिक बैंक में क्या फर्क है? सूदी कारोबार नहीं, अल्लाह वाले हैं, सूदी कारोबार का सवाल ही नहीं है। इस्लामी कारोबार क्या है? इस्लामी बैंक कैसे करता है? हाँ, नफे की तकसीम का जो हिसाब किताब होगा वो चीज की कीमत के मुतय्यन करने के बाद, चीज की कीमत के मुतय्यन करने के बाद। यहां पर नफे की तकसीम क्या करते हैं? चीज की कीमत नहीं, बल्कि चीज की कीमत ही के अंदर सूद के नाम से घुसा देते हैं। इंटरेस्ट भी गोया के एक एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट भी क्या है? एक एक्सपेंसेस के तौर पर, अखराजात के तौर पर दिखाते हैं, और इसको दिखा करके उसका सारा बोझ किस पर डालते हैं? ग्राहक पर, गरीब पर। लेकिन इस्लामिक बैंक में क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हिसाब किताब कब होगा? बाद में, उसकी कीमत लगा के बिकने के बाद, यानी बाद में होगा। यही बुनियादी फर्क है इस्लामिक और गैर इस्लामी बैंक में। अब क्या है, बैंक के बारे में तो बहुत बुराई कर दी लोग। तो लोग क्या कहते हैं, अगर कोई बैंक में काम करता है सलाम भी नहीं करता, अरे हराम खाता है। हालांकि बैंक के बहुत से जायज वज़ाइफ भी हैं। क्या क्या जायज वज़ाइफ हैं आप हजरात खुद जानते हैं, जो तफसीलात जिक्र। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बैंक के सारे काम गलत, नाजायज और हराम हैं, बल्कि बैंक ऐसी बहुत सी मुफीद और जायज खिदमात भी अंजाम देता है जो मौजूदा ज़माने की तमद्दुनी ज़िंदगी और कारोबारी ज़रूरियात के लिए बहुत मुफीद भी है और ज़रूरी भी। जैसा कि एक मिसाल ले लें, एक जगह से दूसरी जगह रुपया मुंतकिल करना, यह जायज़ नहीं है? जायज़ है, जायज़ अमल है ना। 1 रुपया, भैया मेरा पैसा है, अब मुझे बाहर देना है, कैसे दूंगा मैं? वो कहता है भैया जी पे कर, गूगल पे कर, ये पे कर, वो पे कर, फौरन करता है। उस पर वो काटता है, उस पर वो सर्विस चार्ज वगैरह के नाम से पूरा मिला के लेता है। वो अलग मसला है सर्विस चार्ज देना, हालांकि शरीयत एतबार से इसमें कोई, हम अपनी खिदमत ले रहे हैं बैंक से, ठीक है।
تو ایک ملک سے دوسرے ملک کو روپیہ ٹرانسفر کرنا یہ ایسی ضرورت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بینک تھوڑی سی فیس وصول کر کے یہ خدمت انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سفری چیک، ٹریولر چیک جسے کہتے ہیں، جو آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے اسے اس ملک میں روپیے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے وہ بینک کو نقد روپیہ دے کر ایک سفری چیک لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے چائنا گیا، چائنا میں جا کے مال خریدنا ہے، بڑا اماؤنٹ ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یہاں سے پیسہ لے کے نہیں جا سکتا، جانا اتنا آسان نہیں، چوری کا خدشہ، اس کا خدشہ، اب میرا جو اے ٹی ایم ہے وہاں کام نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس کیا ہے، انٹرنیشنل اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں بہت سارے بڑے بڑے تاجر، اپنے بینک سے جا کر کہتے ہیں کہ میں چائنا جا رہا ہوں، وہاں مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی شاخ ہو تو مجھے لکھ کر دیں کہ جیسے آپ کی یہ رسید دوں گا مجھے وہاں اس پیسے کے حساب سے جتنا میں نے یہاں جمایا اتنی وہاں رقم دے دیں گے اس ملک کی پیسے۔ کہتے ٹھیک ہے، اگر شاخ ہوتی ہے تو اسی شاخ کو ریفر کرتے ہیں، یا ان کے آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں کہ بھئی میں آؤں گا تو تم یہ کرنا، تو وہ کیا کہتے ہیں فلاں بینک میں جا کے صرف یہ دکھانا وہ دے دے گا۔ تو یہ کیا جائز نہیں ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے لاکرز کرائے پر دینا، بڑے بڑے لاکرز ہوتے ہیں، چھوٹے مطلب کیا ہے، بڑے سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح سے ہیرے جواہرات ہیں۔ آج کل تو لوگ پیسہ کیا کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، کس میں انویسٹ کرتے ہیں؟ گولڈ میں۔ کس میں دیکھا، یہ ہے گجراتی، ماشاءاللہ، وہ صحیح بات کہی حضرت آپ نے، بھئی سونے میں بھی کیوں انویسٹ کریں گے، سونا کتنا آ جائے گا، 1 کلو تو بھاری ہو جائے گا، اتنا سا ہیرا 10 کروڑ 50 کروڑ میں جاتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سیف، اور لاکر کی جگہ بھی زیادہ نہیں گھیرتا، ہم کو بھی ایک چاہیے حضرت، ٹھیک ہے، حفاظت کی غرض سے بینک لاکر پر لے سکتا ہے کرائے پر اور اپنے مصرف میں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیرونی ممالک سے لین دین کی سہولتیں پہنچانا، ایل کھولنا وغیرہ جو ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ بینک کا ہر کام حرام نہیں ہے، بلکہ بینک کے مخصوص ٹرانزیکشنز حرام ہیں، لیکن اس کو بھی ہمارے ملک کے اندر یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بعض ممالک میں تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہی حرام، کیونکہ وہاں متبادل ہے، کیونکہ ایک تو اگریمنٹ تو کرے گا نا، سائن تو کرے گا نا، سود نہ بھی کھائے، تعاون کا تو آ جائے گا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو ننگے ہیں بھیا، ہم تو پٹے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کہتے ہیں وقت ضرورت، حسب ضرورت کیا ہے، اب یہاں پر ضرورت کا تحقق ہوگا، ہر ادنا سے ادنا آدمی کو بھی ضرورت ہے، 10 روپے کی چائے بھی پیے گا وہ بھی QR کوڈ کرتا ہے، تو اس کو 10 روپے ہی کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے آپ اگر جائیں کسی ملک کا ویزا بنانے کے لیے، اس کے لیے تب بھی پوچھے گا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس طرح سے اب اس کا شرعی متبادل دیکھیں گے کہ متبادل شرعی کیا ہے۔ گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بینک کے موجودہ نظام کی بنیاد صرف سود ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سود کو ختم کر دیا جائے تو بینک کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی احکام کی روح سے بینک کو ایک تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا۔ کیا بنانا پڑے گا؟ تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا۔ کوآپریٹو سوسائٹی نہیں ہے، بینک کی بات کر رہا ہوں، کوآپریٹو سوسائٹی کو بھی نہیں بنا سکتے، وہ الگ میتھڈ ہے جو اندر کرتے ہیں، وہ الگ تفصیل ہے، اس میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو اسلامی بینک بنانا ہو تو اس کے لیے وہاں سے امنڈمنٹ کرنا پڑے گا، جو اس کے کلاس ہیں، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کو بدلا کر کے تبھی جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، اسلامی بینک بنا سکتے ہیں، اور اس میں شرکت و مضاربت، اجارہ، سلم، مرابحہ، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کی شریعہ نگرانی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ طلبہ کون ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے علماء ہی ہوں گے، لیکن کیا ہر عالم کو اجازت دیتے ہیں؟ وہ وہاں جائیں گے نا تب پتا چلے گا۔ اب ہندوستان میں آ بھی جائے نا تو ہم لوگوں کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں، کیونکہ وہاں تو کیا دیکھیں گے، کوالیفیکیشنز دیکھیں گے کہ بھئی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، میں فلاں صدر کا بیٹا، میں فلاں حضرت کا خادم، وہ سب نہیں چلے گا، وہاں دیکھے گا کہ بھئی تیری کوالیفیکیشن دکھا۔
تیرے ایکسپیرینس دکھا، تیری انٹرویو کے کیا اسکلز دکھا، تب جا کے کہیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اسلامی بینک آ جائے، اس کے لیے کچھ تیاری نہیں، تو پھر بھلا کیا خاک آئے گی، کیا خاک ہم سنبھالیں گے؟ اس کے سلسلے کوئی سوال؟ یہاں تک ہے پریزنٹیشن کمپلیٹ۔